بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈی آئی جی آفس میں اسے میٹنگ کے لیے کال کیا گیا تھا۔ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد وہ اپنے آفس میں آیا اور سیٹ پر بیٹھ کر اپنا موبائل آن کیا جو اس نے میٹنگ کے دوران بند کر رکھا تھا۔ فائزہ کی طرف سے 14 مس کال الرٹ تھیں۔ وہ اپنی سیٹ پر ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوتے دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے وہ سوچنے لگا، آخر فائزہ نے اتنی بار اسے کال کرنے کی کوشش کیوں کی ہوگی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلے ہی بیل پر اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شیان کے ہیلو بولنے سے پہلے فائزہ کی تیز مگر رندی ہوئی آواز فون پر سنائی دی، شیان تم فوراً کراچی آ جاؤ۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ بس تم گھر آ جاؤ شیان، جتنی جلدی ہو سکے آ جاؤ۔ اس کے مستقل رونے پر شیان کو اچانک ہی وجدان کا خیال آیا۔ اسی خیال سے خوفزدہ ہو کر وہ تیزی سے بولا، فائزہ ابو ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ اب کہ وہ خود پر قابو پا کر بولی، انکل خیریت سے ہیں مگر تانیہ؟ اتنا بول کر وہ رونے لگی۔ تانیہ کو کیا ہوا؟ شیان، تانیہ نے خودکشی کر لی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز پھٹ پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب ہے شیان، اس نے اپنی دونوں کلائیاں کاٹ لیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت بہت سیریس ہے، وہ مر جائے گی۔ شیان، تانیہ مر جائے گی، بس تم فوراً آ جاؤ۔ اس نے اتنا ہی کہا لائن کٹ گئی۔ شیان کے حواس گم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی کلائیاں کاٹ لیں۔ شیان کے کانوں میں فائزہ کی آواز ابھری اور اسے لگا کوئی تیز دھار چیز اس کی شہ رگ پر پھر گئی ہو۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ شیان کی خود کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ وہ مر جائے گی، تانیہ مر جائے گی۔ نہیں، شیان کے اندر کچھ بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، آندھی طوفان کی رفتار سے باہر دوڑا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود لوگوں نے حیرت سے اے ایس پی شیان مصطفیٰ کو دیوانوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کچھ نے اسے آوازیں بھی دی مگر اس کی تیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ جیپ میں بیٹھ کر اس نے انجن سٹارٹ کیا اور ایکسیلیٹر کو پوری طرح دباتے ہوئے جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔ سر جی کی آوازیں لگاتار اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ سامنے سے آتا کانسٹیبل عین وقت پر چھلانگ لگا کر سائڈ میں ہو گیا، ورنہ شیان کی جیپ اسے رونتے ہوئے گزر جاتی۔ شیان سے بات کرتے کرتے فائزہ نے بیچ میں خود ہی لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ حساب لگا رہی تھی، سکھر سے کراچی تک کی ڈرائیو 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کی ہے، مگر شیان زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائے گا۔ آدھا گھنٹہ مزید لگے گا گھر آنے میں، یعنی میرے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں۔ اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ آرام سے بیڈ پر اوندھی لیٹ کر میگزین پڑھنے لگی جو وہ شیان کا فون آنے سے پہلے پڑھ رہی تھی۔ جب 2 گھنٹے گزر چکے وہ بیڈ سے اٹھی اور نیچے کچن میں آ گئی جہاں سمیرا رات کے کھانے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ممی، اس نے بیچ میں انہیں مخاطب کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے سخت فکر مند ہو۔ کیا ہوا؟ سمیرا اس کی آواز پر مڑی، پھر اس کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ممی، ابھی وجدان انکل کا فون آیا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، کہہ رہے تھے کہ سینے میں درد ہے۔ آپ پلیز جلدی جا کر معلوم کریں کہیں ان کی حالت زیادہ خراب تو نہیں۔ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ ابھی کل تو آفاق اسے اپنے ساتھ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سب ٹھیک ہے اور وہ واقعی فکر مند ہو گئیں۔ ہارٹ پیشنٹ کا کیا پتہ، کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ممی پلیز آپ جائیے نا انکل کے پاس، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ہاں جاتی ہوں، جواد سے کہو گاڑی نکالے۔ وہ تیز تیز بولتی کچن سے باہر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فائزہ فوراً اپنے بھائی کے پاس آ کر بولی، اٹھ جائیں جواد بھائی، ممی کہہ رہی ہیں گاڑی نکالیں، انہیں وجدان انکل کے گھر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ جواد جلدی سے اٹھ بیٹھا، تمہیں کس نے بتایا؟ انکل کا فون آیا تھا، مگر آپ دیر مت کریں، جلدی سے گاڑی نکالیں۔ جواد سر ہلاتا فوراً اٹھ کر اپنی چپلیں تلاش کرنے لگا۔ کپڑے بدلے بنا ہی وہ ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ فائزہ سمیرا کے کمرے میں آئی، وہ چادر اوڑھ کر تیار کھڑی تھی۔ جواد اٹھ گیا۔ فائزہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا، بھائی گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنا سن کر وہ باہر نکلیں۔ پیچھے آتی فائزہ معصومیت سے بولی، ممی میں چلوں؟ نہیں، اس کی توقع کے مطابق انہوں نے منع کر دیا۔ امی اکیلی ہو جائیں گی اور تمہاری چچی بھی میکے گئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ سنبھالتی۔ انہیں کھانا کھلا کر ٹائم سے دوا دے دینا۔ اور تم اپنے پاپا کو فون کیا ہے؟ چلتے چلتے رک کر انہوں نے پوچھا تو فائزہ گڑبڑا گئی۔ پاپا کو فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت سے کیا مطلب؟
وہ خفا ہوئیں اور کوریڈور میں رکھا ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر آفاق کو فون ملا دیا۔ آفاق، آپ فوراً وجدان کی طرف آ جائیں، اس کی طبیعت صحیح نہیں۔ اس کا فون آیا تھا، فائزہ سے بات ہوئی؟ ہاں میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فائزہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی۔ سمیرہ نے آفاق سے بات کر کے فون رکھا۔ اس نے فوراً پکڑ کر باہر دھکیلا کہ کہیں وہ کسی اور کو فون نہ کریں۔ انہیں بیچ کر فائزہ نے تانیہ کا نمبر ملایا، اس کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کیسی ہو؟ اس کا نمبر فلش ہوتا دیکھ کر تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہی کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، تم فوراً گھر آ جاؤ۔ کیوں خیریت؟ ایک سرپرائز ہے۔ بس اسی وقت پورچ میں کھڑی ہوں، بس فریش ہو کر آ جاتی ہوں۔ فریش یہاں آ کر ہو جانا، دیر کرنے کی ضرورت نہیں، بس فوراً چلی آؤ۔ اچھا بابا، آ رہی ہوں، تانیہ نے کہا۔ وہ پورچ میں گاڑی روک کر دروازہ کھولے اس سے بات کر رہی تھی۔ فون بند کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھی، بس کر کے گیٹ سے باہر لے گئی۔ مریم لان میں ہی تھیں۔ اسے پورچ میں کھڑے فون پر بات کرتے دیکھ کر وہ اس کی طرف آئیں، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھ کر گیٹ سے باہر جا چکی تھی۔ جس وقت وہ فائزہ کے گھر پہنچی، رات کے 9 بج رہے تھے۔ فائزہ گاڑی کی آواز پر باہر آ گئی، پھر تانیہ کے ساتھ وہ اندر سٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ ہاں کہو، کیا سرپرائز ہے؟ تانیہ کاؤچ پر بیٹھنے کے بعد بولی، شیان نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ فائزہ نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تانیہ کچھ دیر تک بول نہیں پائی۔ مبارک ہو، جب کہا تو اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ او شٹ اپ! فائزہ ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو، مگر شادی کسی اور سے کرو گے۔ شیان نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی۔ وہ آرزودہ سی ہو گئی۔ ریلی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ تانیہ کو برا لگا۔ ہاں، شیان نے کبھی نہیں کہا اسے مجھ سے محبت ہے۔ تم سے تو نہیں کہا ہوگا، مگر میرے سامنے اس نے سینکڑوں بار اعتراف کیا ہے کہ وہ تمہیں چاہتا ہے۔ وہ تپ کر بولی۔ تانیہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب وہ ٹہل ٹہل کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے زور زور سے بول رہی تھی۔ اچھی بلی لو سٹوری ہے، مگر نہیں، ٹریجڈی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہ بنے کوئی اور ظالم سماج، یہ کام خود بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے لنگڑی لولی قسم کی مجبوریاں برآمد کر کے سوگ منایا جا رہا ہے۔ تم اتنا الجھ کیوں رہی ہو؟ اگر تمہیں کچھ شک ہے تو انکار کر دو۔ وہ تو میں کر ہی دوں گی، تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ مگر تم اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب شیان نے کچھ کہا نہیں تو میں کیوں کہتی؟ اسے بھی غصہ آ گیا اور بھی بھڑک گئی۔ محبت کرنے سے پہلے کیا اس کی اجازت لی تھی جو اب تمہیں اس کی طرف سے گارنٹی چاہیے؟ کمال ہو گیا۔ 21ویں صدی کی بولڈ لیڈی کے معاملے میں 18ویں صدی کی دوشیزہ ثابت ہو رہی ہے۔ جیپ رکنے کی آواز سن کر وہ چپ ہوئی، پھر بولی، آگے مجنوں صاحب، لیلا لیلا پکارتے۔ آج تو آمنا سامنا ہو کر رہے گا، جتنی بار دل چاہے آئی لو یو کہلوا لینا۔ شیان آیا؟ تانیہ سٹپٹا گئی۔ فائزہ کے جواب سے پہلے ہی فل یونیفارم میں ملبوس وحشت زدہ چہرہ لیے شیان کھلے دروازے سے اندر آیا۔ فائزہ سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہونے والے ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جبکہ تانیہ ایک سائڈ میں ہو کر کاؤچ پر بیٹھی تھی، اسی لیے شیان کی نظر اس پر نہ پڑ سکی۔ وہ سیدھا فائزہ کے پاس چلا آیا۔ تانیہ کیسی ہے؟ کون سے ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں؟ فائزہ چڑی ہوئی تو پہلے ہی تھی، بڑک کر بولی، مر گئی تانیہ۔ شیان کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک انتہائی بات کر دی، تو فوراً ہی کہا، ارے کچھ نہیں ہوا تانیہ کو، وہ دیکھو ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے۔ شیان نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، طرف فائزہ نے اشارہ کیا اور پھر تیزی سے تانیہ کی طرف آیا، اس کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گیا اور بے تابی سے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں تھام کر ٹٹولتے ہوئے اس نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ پھر اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کے بولا، یہ کیا حرکت تھی؟ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ تانیہ نے کب شیان کے ایسے انداز دیکھے تھے؟ وہ تو اتنی بری طرح سے بوکھلا گئی کہ کچھ بولنے کا خیال تک نہیں آیا۔ یوں بھی وہ سارے ڈرامے سے لا علم ہی تھی، بس ایک ٹک شیان کو دیکھتی آ رہی تھی۔ فائزہ نے کہا، تانیہ نے کوئی خودکشی نہیں کی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ ذرا سا سر موڑ کر شیان نے فائزہ کو دیکھا۔ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس کے اعصاب اس قدر ٹوٹے تھے، اسے غصہ بھی نہیں آیا تمہیں یہاں بلانے کے لیے، صرف اس لیے تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اب اس کے لہجے میں ہلکی ہلکی آنچ آنے لگی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جھوٹ نے میری کیا حالت کر دی تھی؟
تانیہ کو کچھ ہو گیا تو اس سے آگے کا سوچ کر دل چاہ رہا تھا جیپ سامنے سے آتے کسی ٹرک سے ٹکرا دوں۔ ہر سیکنڈ کے ساتھ لگ رہا تھا وہ جسم کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ تانیہ نے خودکشی کر لی، اتنی بڑی بات تم نے ایسے ہی بول دی۔ مذاق ہے یہ تمہارے لیے؟ آخر میں اس کی آواز دھاڑ کی مانند گونج گئی۔ تانیہ بھی ایک پل کو سہم گئی تھی مگر فائزہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تیز ہو کر بولی، چلو میرے لیے مذاق ہی صحیح، مگر تمہیں کیا؟ تانیہ میری دوست ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ کیوں جان نکل رہی تھی تمہاری؟ کیوں دیوانوں کی طرح دوڑتے چلے آ رہے تھے؟ تانیہ جیے یا مرے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، وہ طیش میں آ کر بولا۔ اچھا؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے کے انداز میں ہنسی۔ اب یہ بھی بتا دو کہ فرق کیوں پڑتا ہے؟ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ فائزہ کے مقابل کھڑا وہ اسے گورنے لگا تو فائزہ کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں بتاؤ گے۔ شیان نظریں چراتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں پر سمجھ نہیں پاتی کہ بزدل لوگ ہی محبت کیوں کرتے ہیں، یا محبت کرنے والا ہر شخص بزدل بن جاتا ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے اکسا رہی تھی، کارگر تھا۔ شیان بولا تو اس کے لہجے میں آگ سی تپش تھی۔ اچھا تو ہمت والے ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی کی طرح شیان کو پچکارتے ہوئے وہ بولی، تو پھر بول کر دکھاؤ تمہیں تانیہ سے محبت ہے۔ چلو شاباش بولو، اب بولو بھی۔ وہ دونوں اس پر جگڑ رہے تھے۔ تانیہ بس منہ اٹھائے تماشائیوں کی طرح ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ فائزہ کے الفاظ اس کی نگاہیں شیان کی طرف اٹھ گئیں۔ شیان ایڑی پر گھومتا فائزہ کے سامنے آ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانیہ سے محبت کرتا ہوں، اتنی محبت اس کی خاطر 100 بار جان سے گزر جاؤں گا۔ آنکھیں میچ کر سانس باہر چھوڑتی تانیہ نے آج جانا تھا کبھی کبھی لفظ بھی زندگی بن جاتے ہیں، مگر اگلے لمحے لفظوں نے ہی اس کی روح کھینچ لی۔ مگر میں تانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور الہدیٰ فاروقی کی بیٹی ہے۔ تانیہ نے اپنا پاپا کے حوالے پر حیران ہو کر فائزہ کو دیکھا۔ نہیں، شیان نے تردید کرتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ اصغر فاروقی کی پوتی ہے۔ فائزہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات اتنی ہی اہم تھی، محبت کرنے سے پہلے اس کا شجرہ نسب معلوم کر لینا تھا۔ پھر وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ سنا تم نے، یہ وجہ تھی تم سے گریز کرنے کی، بلکہ تم کہاں جانتی ہوگی؟ میں بتاتی ہوں۔ تم ملیحہ فاروقی کو جانتی ہو؟ اصغر فاروقی کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، اور تمہارے پاپا کی کزن۔ لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے، وہ شیان کی ماں تھیں۔ پتہ نہیں تم جانتی بھی ہو یا نہیں، مگر ان کی اور وجدان انکل کی لو میرج تھی، اور اصغر فاروقی اس شادی کے خلاف تھے۔ جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو آنٹی نے گھر چھوڑ دیا اور بس کہانی ختم۔ نہیں فائزہ، کہانی تو اس موڑ سے شروع ہوئی تھی۔ شیان نے دکھی لہجے میں کہنا شروع کیا، میری ماں کی زندگی کے اذیت بھرے لمحوں کی کہانی۔ وہ اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھیں اور انہیں لگتا تھا وہ بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر اس رشتے کو قبول کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی انا نے امی کو توڑ کر رکھ دیا، مگر نانا جان نہیں جھکے اور امی یہ سہ نہیں پائیں۔ جانتی ہو تانیہ، صرف 20 سال کی عمر میں میری ماں مر گئی، صرف 20 سال کی عمر میں۔ تانیہ کے لیے یہ خبر نئی نہیں تھی، لیکن شیان کے لہجے کا کرب محسوس کیے بنا نہ رہ سکیں اور سر جھکا لیا۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا، کس کا قصور ہے؟ اور ابو؟ اس نے اپنے ہونٹ کاٹے، مجھے وہ کبھی زندہ نہیں لگے۔ پانے اور کھونے میں اہم وہ نہیں ہوتا جو پایا ہو، جو کھو دیا ہو، اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں درد نہیں دے سکتا تانیہ۔ امی نے ایک رشتے کو پا کر ایک رشتے کو کھو دیا، پر اس رشتے کو کھو دینے کا ملال زندگی بھر نہیں گیا، اور تم ایک شیان مصطفیٰ کو پانے کے لیے کتنے رشتوں کو کھو دو گی، اور کھو کر کیا جی پاؤ گی؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ شیان کو اپنا جواب مل گیا۔ فائزہ کو تانیہ کے آنسو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ تم غلطی پر ہو شیان، تانیہ کو کچھ کھونا نہیں پڑے گا۔ سبھی کہتے ہیں نور الہدیٰ فاروقی بہت مہربان شخص ہے، گھنی چھاؤں کی طرح ان کے دل میں ہر کسی کا درد سما جاتا ہے۔ وہ اتنے کیئرنگ ہیں، کسی تھرڈ پرسن کے لیے آؤٹ آف دا وے جا سکتے ہیں۔ وہ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے،
لیکن اظہر فاروقی ان کی کمزوری ہیں، وہ ان کی سافٹ نیچر ہی انہیں نانا جان سے بغاوت کرنے نہیں دے گی، اور نانا جان مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو میں ریجیکٹ کر کے آخر وہ کسے ریجیکٹ کریں گے؟ اپنی ہی بیٹی کو۔ فائزہ نے دلیل دی۔ اپنی بیٹی کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ شیان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ فائزہ کچھ بول نہ پائی۔ تانیہ بے حس نگاہوں سے کارپٹ کو گھورتی ان دونوں کی باتیں سنتی جا رہی تھیں۔ اسے لگا وہ آج صرف سننے کے لیے یہاں آئی تھی۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش نہیں کی، مگر شیان کی اگلی ہی بات نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ شیان نے کہا، نانا جان صرف انا پرست اور سخت مزاج ہی نہیں، وہ ضدی اور گھمنڈی بھی ہیں۔ انہیں ابو سے شادی کر کے ان کا گھمنڈ توڑا تھا، اور نانا جان کبھی اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ مجھے قبول کرنا ان کے لیے ہار ماننے جیسا ہے۔ انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے ہار نہیں مانی، مجھ سے کیسے مان لیں گے؟ موت ان کے ضد کو نہ توڑ سکی، تانیہ ان کی ضد کے آگے کیسے ٹھہر پائے گی؟ ان کی ضد ٹوٹ چکی ہے شیان نے انہیں آنٹی کو یاد کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں مانتی ہوں دادا جان اپنی ضد پر اڑ گئے تھے، پر آنٹی نے بھی تو ضد نہیں چھوڑی، پھر کون کس سے شکایت کرے؟ مانا وہ غصے میں تھے، اور غصے میں انہوں نے آنٹی کو اپنی زندگی اور گھر سے بے دخل بھی کر دیا، تو کیا باپ کو اپنی اولاد سے ناراض ہونے کا حق بھی نہیں؟ اور آخر کتنے عرصے تک ناراض رہتے؟ وہ ایک دن تو مان ہی جاتے۔ چلو مانا، آنٹی کو زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، کل کو انہیں منانے آنا چاہیے تھا۔ آخر آنٹی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ یہ سن کر وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، دادا جان کا غصہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا، اور وہ انکل کو اور تمہیں اپنے خاندان کا فرد مان لیتے۔ وہ خود کو بابا جان کی طرفداری کرنے سے روک نہیں پائی اور ان کی حمایت میں بول پڑی۔ شیان چپ کر کے اس کی بات سنتا رہا۔ جب وہ چپ ہوئی تو کہا، اپنی غلط فہمی دور کر لو، نانا جان امی کے جنازے میں شامل تھے۔ کیا؟ تانیہ سچ مچ حیران ہو گئی۔ نہ ہی کبھی یہ سوچنا وہ اپنی ضد چھوڑ چکے ہیں۔ ان کے آنسو کس احساس میں بہہ جاتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر واقعی ایسا ہوا ہوتا وہ ابو کو نہ سہی کم از کم مجھے قبول کر لیتے، مگر 27 سال میں وہ ایک بار بھی نہیں ملے مجھ سے۔ ایسے میں تم کیا کہو گی؟ آئی ایم شاکڈ، وہ ہلکے سے بڑبڑائی۔ شیان ایک بار پھر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کارپٹ پر بیٹھ کر اس نے تانیہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تانیہ، میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، پھر بھی مجھ میں حوصلہ ہے کہ تمہیں کھو دوں، لیکن تم کھو جاؤ گی تو میں سہ نہیں پاؤں گا۔ شیان، تانیہ نے اس کا نام لے کر کچھ کہنا چاہا، کہہ نہیں پائی۔ وہ چپ ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر شیان نے دھیرے سے سرگوشی کی، آئی ایم سوری۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں میں بہنے لگے تھے۔ شیان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو پونچھے۔ شیان کے ہاتھ تھام کر اور بھی شدت سے رو پڑی۔ روتے روتے اس نے اپنا سر شیان کے کندھے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی شانے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ شیان بھی لب سیے دیکھتا رہا۔ وہ شخص جسے آپ کبھی تکلیف نہ دینا چاہیں، پھر آپ کے ہاتھوں تکلیف اٹھا کر آپ ہی شانے پر سر رکھ کر روئے تو آپ کیا کریں گے؟ فائزہ بھی افسردہ سی کھڑی تھی کہ ہال کے دروازے پر سایوں کو محسوس کر کے اس نے دروازے کی جانب دیکھا۔ وجدان کے ساتھ آفاق، سمیرہ اور سمد حیران کھڑے شیان سے لگ کر روتی تانیہ کو دیکھ رہے تھے۔ پاپا، فائزہ کی آواز پر شیان نے یوں ہی بیٹھے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ تانیہ نے بھی اس کے شانے سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ اٹھی اور آنسو پونچھتی باہر نکل گئی۔ پھر تانیہ کے جاتے ہی اٹھ کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ شیان کے چلے جانے کے بعد سمیرہ نے فائزہ سے پوچھا، جو پہلے تو ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر اب اس کی آمد غنیمت لگ رہی تھی۔ خود پر قابو پا کر وہ بولی، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، میں سب بتاتی ہوں۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، گاڑی سے نکلی بھی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی؟ وہ بولی تو بابا جان مسکرا دیے، تو بیٹا مت پریشان ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں۔ ایسا کرتی ہوں اسے فون کر لیتی ہوں، وہ بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ کچھ دیر بعد ریسیور کان سے لگا کر
انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رسان سے بولی۔ کہہ رہے ہیں نہ چار وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، مگر جب تانیہ کو گئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں، پر رابطہ نہیں ہو سکا، تو انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دی۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں، پھر جہاں بھی گئی ہوگی اپنی مرضی سے گئی ہوگی، پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو، میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے۔ ابھی تک کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیج دیا۔ انہیں صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کو کہا اور نہ وہ خود گئے۔ اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجنے تک بابا جان بھی وہیں بیٹھے رہے اور ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجنے کے قریب اس کی کار پورچ پر آ کر رکی تھی تو مریم ایک دم ہی باہر جانے کو کھڑی ہو گئیں۔ خود نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی تھی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بیہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ اور بابا بھی پریشان ہو گئے۔ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر گئی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل تو آن رکھنا چاہیے تھا نا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کی نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں ہے؟ بولتے ہوئے اس نے اپنا موبائل چیک کیا اور بولی، اوہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکر مندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کر ان کا گال تھپک کر بولی، جاؤ اور جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس پا کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگ گئی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا بیٹا، پریشان ہو؟ ماما کو بتاؤ بچے۔ وہ پیار سے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے ریلیکس کر رہی تھی، پر وہ جب چپ ہی رہی تو وہ پریشانی سے کہنے لگیں، تانیہ بیٹا، کچھ بولو۔ دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا کی طرف۔ واقعی سب پریشان ہو گئے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ سب پریشان نہ ہوں۔ کیسے نہ ہوں جب تم پریشان ہو؟ ماما، تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کہہ دیں، تم خوش ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولی تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس ماما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان اس کا ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر ہند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتی ہوئی مریم کو دیکھا، پھر خود سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے بعد نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بہیس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان، اسے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنے پرشفقت حصار میں لے لیا۔ اس کا نام شیان ہے۔ میں اس سے پہلی بار فائزہ کے گھر ملی تھی، پھر کچھ دن بعد وہ یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اسے تھبکتے نور الہدیٰ ہر سیکنڈ کے ساتھ 1 انچ خوف کی دلدل میں دستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے
اپنے سینے پر سر رکھتی سوتی تانیہ کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نورہدیٰ کو یاد آیا، وہ بچپن میں اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سو جاتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نورہدیٰ نے سوچا۔ فضا کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، مگر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا، سب کہہ تو چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سمد نے وجدان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پسائے بیٹھے وجدان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا جانتے ہو؟ شیان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے ہی نہ اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہی ختم کر دو۔ اگر معاملے کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفانوں کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نورہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے، جب شیان اور تانیہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ میں شیان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شیان کو مجھے سونپا تھا، وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے رحم سے اسے دیکھا تھا، اور جس دن تم کیسر فروخی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے۔ تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانسیں ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس بات میں کتنا سچ ہے۔ شیان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈاک برتا اپنے کمرے میں آ کر شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے تانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب بٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بس دستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دہاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے توانا بازوؤں کی طاقت سے دیوار کا پینٹ تک اکھڑ چکا تھا، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس نے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر رکھ دیا، بیڈ پر تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے۔ سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارنے کا ارادہ تھا کہ تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا۔ اپنی آستین سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں ڈل گئی تھی۔ سر پر ہار پھیرتا ہوا وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے کہ ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ کیا آپ بے چین ہیں؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی۔ میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھے۔ ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی مجھے آپ کی آغوش نہیں ملے گی؟ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں کے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے میں لگاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ آئی ایم مسنگ یو امی۔ اب تک اپنی زندگی میں آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کے دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی۔ میں کیا روز حشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔
امی پلیز اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور نوجوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی سی شدید خواہش نے وہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شیان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ انہی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے بند ہوتی اپنی آنکھوں کو دھیرے دھیرے کھول دی۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک پیکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور اسے ایک سکون سا اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا۔ وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وحیدان سیدھے شیان کے کمرے میں آئے۔ کمرے کی حالت پر نظر ڈال کر شیان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سی لیٹا بے سدھ سو رہا تھا۔ ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے ہون کو دیکھ کر وحیدان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ماں پر گیا ہے۔ اس کی دیوانگی بڑی جذباتیت پر وحیدان ہمیشہ یہی جملہ دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے، الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شیان کے پاس آ گئے۔ نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو کر اس کے ہاتھوں پر سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شیان کے سرہانے دوزانو ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکالی، تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھ دیا، پھر وہیں بیٹھے شیان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ اب وحیدان کو بھی بہت شدت سے ملیحہ کی یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے کسی نے بھی جگایا نہیں۔ 12 بجے اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی طرح کے سوال و جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیر کے ساتھ رہی۔ کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنایا۔ عزیر بیٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بالنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور عمیر فیلڈر تھے اور بابا جان امپائر۔ گیم شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھی، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر، جب تک نور الہدیٰ بے ہوش ہو کر نہ گر پڑیں وکٹ نہیں چھوڑنا۔ بولنگ کے لیے بھاگتے نور الہدیٰ رکے، ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترکی با ترکی بولی، میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں۔ ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کومان عزیر، آج ذرا اپنے پاپا کے چھکے تو چھڑاؤ، اداس مت ہوں پاپا۔ نور الہدیٰ کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ ان سے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ وہ مظلومیت سے بولے، مینشن ناٹ، بس آپ جلدی سے عزیر کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ ادھر آؤ تمہیں بتاتی ہوں۔ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جپٹی، جس کی مار کٹائی کرنی ہے شوق سے کر لیں، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بالر تھے، لمبے رن اپ کر کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جس عزیر نے لان سے باہر بھیج دی۔ امپائر کمنٹری کر رہے تھے اور مرجن تالیاں بجا رہی تھی۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وحیدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی، پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ بھی وحیدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وحیدان اجازت ملتے ہی اس کی طرف آ گئے۔ تانیہ کو انہوں نے قصداً نظر انداز کر دیا تھا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھ آئے۔ السلام علیکم۔ وحیدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسے بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیر نے آنکھیں نچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کر دیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وحیدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وحیدان مصطفیٰ ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ٹھٹک گئے، جیسے محسوس کر کے وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو،
میں آپ سے ایک بار پہلے مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور ہدا نے غور سے انہیں دیکھا۔ اگر تم وجدان مصطفیٰ ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ نور ہدا نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جسے انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول ہو جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے۔ انہوں نے زیر لب کہا، پھر نور ہدا سے بولے، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی۔ نور ہدا انہیں دیکھتے رہے، پھر بولے، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو اسے موقع دے بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور ہدا نے بڑے انداز میں اصرار کیا۔ بابا جان کی آنکھیں جلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو کھریدا۔ نہیں، اور آپ نے سنا ماما وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے، عزیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو مریم بھی حیرت کے اظہار کرتے ہوئے بولی، میں نے کسی کو نور ہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں، تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا، اور چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظامات کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا۔ وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتی بہادر سے بولی، پوچھو گے نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا ہے تانیہ بیبی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری ملیحہ بیبی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے حظ اٹھا رہی۔ بہادر کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بیبی کا بیٹا؟ تانیہ سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ کیا تم انہیں بھول گئے ہو؟ ایک دم سے افسردہ سا ہو گیا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ وہ انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد بھی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن آپ نے یہ جو بھی بات کہی، صاحب کا کوئی بیٹا نہیں اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی، ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ASP ہے۔ جانتے ہو ASP پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایڈیل پین سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھیں۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھیں، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو وہ جب یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا ہوا تھا اور وہ مر گئیں۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں گئی نہیں تھیں، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر میں ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کنواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر پر دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کسی نے کیا بتایا، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم نے بھی بول دیا، پر آپ آگے سے ہم سے کچھ نہ پوچھیے گا، اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئیں۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ باتیں ختم نہیں ہوئیں، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پراسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم بات، یہ بات کیوں مشہور کی گئی ہے کہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی، اور ان کی اصل بیوی اور شیان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا؟ کیوں شیان کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟
सवाल हर तरफ बिखरे थे पर जवाब कहीं नहीं था। वो लाउंज में आई, ड्राइंग रूम के ग्लास डोर से अंदर देखने लगी जहाँ से पर्दा हटा हुआ था। दादा जान सोफे पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे और नूरहुदा वजदान के साथ बैठे उनके कदमों पर बाजू फैलाए धीरे धीरे बोलते वजदान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो पहले भी जानती थी नूरहुदा और बाबा जान कभी मलिहा के बारे में ज़बान नहीं खोलेंगे। अब उसने वजदान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया था। ना जाने अब ये तीनों अंदर बैठे कौन से स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं। वो तीन लोग जिन्हें मलिहा ने सबसे ज़्यादा चाहा था इसके बारे में सच बताने को तैयार नहीं। पता नहीं उसकी ज़ात पर झूठ के पर्दे क्यों डाले गए। कोई है तो इसे बेटी मानने को तैयार नहीं और कोई कहता है वो उसके बच्चे की माँ थी। क्या गोरखधंधा है। वो चलती हुई सोफे पर आ बैठी। कहानी के बुनियादी 4 किरदारों में से एक मौत की आगोश में चला गया। बाकी 3 जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा, मगर शायद कहानी का कोई सानवी किरदार सच बोलने पर आमादा हो जाए। जैसे सुमेरा। ऑफकोर्स उसने अपने ख्याल की तायीद की। सुमेरा को ज़रूर पता होगा कि मलिहा की मौत क्यों और कैसे हुई। अगर ये पता चल जाए तो बाकी की उलझनें भी सुलझ जाएंगी। लेकिन सुमेरा को मैं कहाँ ढूंढूंगी। मैंने तो कभी मलिहा के ननियाल में किसी शख्स को कैसे फ़ारूकी में आता जाता नहीं देखा, तो फिर सुमेरा से मैं कैसे मिलूंगी। वो सोचने लगी। मेरी मम्मी शियान की मदर की कज़न है। तानिया को अचानक फ़ायज़ा की बात याद आई। वो उछल कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओह माय गॉड। फ़ायज़ा और शियान की माएँ आपस में कज़न थीं। शियान की माँ की हैसियत तो सब ही मलिहा को जानते हैं। फ़ायज़ा की माँ है सुमेरा आंटी और फ़ायज़ा आफाक यानी सुमेरा आफाक। इट्स रियली अमेजिंग। वो हंसने लगी। मैं 3 साल से इस घर में जा रही हूँ जिसके रहने वालों का रिश्ता कैसरे फ़ारूकी से बरसों पहले ख़त्म हो चुका है। जवाद के एंगेजमेंट वाले दिन आफाक अंकल पापा के नाम पर चौंके भी तो थे। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। आगे की कहानी सुमेरा आंटी सुनाएंगी। वो जोश में चलती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च में आ गईं और कुछ ही देर बाद वो फ़ायज़ा के घर पर थी। फ़ायज़ा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो? तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? फ़ायज़ा अनसुनी करते हुए बोली। मैं शुरू से ही चाहती थी तुम्हारी और शियान की शादी हो जाए। शियान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही ओट पटांग किस्म के खौफ सताने लगे और कल मैंने शियान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया। तुम आमने सामने बैठकर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए। फिर तुम भी उसकी बात मान गई तो आखिरी हाल यही बचा, मैं वजदान अंकल को सब बता दूं। और मैंने इन्हें सब बता दिया। अच्छा, तो इसीलिए वो पापा और दादा जान से मिलने घर आ पहुँचे। मैं भी हैरान थी। इतने सालों में तो वो कभी दादा जान से मिलने नहीं आए। लेकिन आज क्या वजह हो सकती है? क्या वजदान अंकल तुम्हारे घर आए थे? फ़ायज़ा पूछने लगी। आए थे नहीं, इस वक्त भी वो कैसरे फ़ारूकी में मौजूद हैं। बहुत बदअखलाक हो। इतने बरसों बाद वो तुम लोगों से मिलने आई और तुम इन्हें छोड़कर यहाँ चली आई। फ़ायज़ा ने उसे सरजनश की। इनके पापा और दादा जान के साथ खुफिया मीटिंग चल रही है, इसलिए मेरी इस बदअखलाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खास तौर पर आंटी से मिलने आई हूँ। इन्हें कमरे में बुला लो। अपने मतलब की बात पर आ गई। फ़ायज़ा ने पूछा। हाँ बस तुम इन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर और रूम से चली गई। फ़ायज़ा बता रही थी तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो। बेड पर बैठने के बाद वो मुख्तात अंदाज में बोली। जी आंटी, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। कहो। 1 मिनट की इजाज़त पाकर उसने फ़ायज़ा की तरफ रुख किया। फ़ायज़ा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हाँ क्यों नहीं। वो हैरान तो हुई मगर फ़ौरन ही उठकर जाने को खड़ी हो गई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बस इतना ख्याल रखना जब तक कमरे का दरवाज़ा ना खोल दूँ कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जैसे तुम कहो। वो कहकर बाहर निकल गई। जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। जी तो शुरू करें। इसने सुमेरा की तरफ देखकर कहा। तानिया ने महसूस किया वो कुछ मुस्तरिब सी हैं। मुझे जानती हैं? इन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। सुमेरा उसके लहजे से समझ गई थी कि इस सवाल का मतलब क्या है और कहा, तुम नूरहुदा की बेटी हो और आप इफ्तिखार हसन की बेटी हैं। तानिया ने इनके चुप होते हुए कहा, मेरा मतलब है मलिहा के मामू इफ्तिखार हसन की बेटी हैं। तुम्हें फ़ायज़ा ने बताया होगा। उन्होंने फ़ौरन क़यास लगाया। नहीं, मुझे मलिहा ने बताया है। सुमेरा ने इस तरह से देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ मगर अब लग रहा है मुझे इस रवैये पर एक बार गौर कर लेना चाहिए। वो दानिस्ता बदलिहाज हुई। तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
وہ ناگواری سے گویا ہوئیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بڑک اٹھی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھیں، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں۔ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی، وہ بل کھا کر بولیں۔ تو پھر ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا، پھر بات بڑھ گئی۔ ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں نے مل کر صلح کی کوشش بھی کی، مگر پھوپھا جان نے کہہ دیا ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے۔ وہ وجدان کے ساتھ باغی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے میں چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی اور کہا شیان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی، مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرا زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے ہوئے اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا۔ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرا بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو سن کر حیرت تو ہو گئی۔ اس بار سمیرا کچھ بول نہیں پائیں۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ؟ وہ کسی کی بیوی، کسی کی بچے کی ماں تھی۔ بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر تنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی لیکن آپ کو کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں؟ جب آپ لوگوں نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا، شیان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا تھا وہ اس کی ماں نہیں، اگر پتہ چل جائے تو اس کی کیا حالت ہو؟ وہ بد نصیب ماں جس نے اسے پیدا ہی نہیں کیا، اس پر کتنا ظلم کیا آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے۔ شیان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی کیونکہ میں جانتی ہوں کبھی سہ نہیں پائے گا۔ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، کسی نے اس کی ماں کے شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے وجدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بد نصیب تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شیان کی زندگی کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے اپنی آواز کو مزید تیز کر دیا۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھی اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کو تماشا نہیں بنایا۔ وہ چلا اٹھی۔ ہاں وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے۔ پھر وہ آنسو پونچھے بغیر ہولے سے بولنے لگی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا کہ وہ اس طرح مرے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار احسان سے کہا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگیں۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی طرح کی قیاس رائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا۔ ان دونوں سے کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا تھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔
پھر جس دن نورہدا ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں مذاق کر رہا ہوں، اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا تعلق ضرور ہے۔ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا۔ اگلے دن آفاق سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں نہیں ملا تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، وجدان سے ملنے گیا تھا اور جناب وہاں نہیں تھے۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا، وہ وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام پر میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھا۔ آفاق جانتا تھا آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹسٹ کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس چلا گیا۔ آرٹسٹ کونسل میں زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ڈیسک پر آ کر بولا، چلو گے؟ اسے دیکھ کر ہنس کر بولا، میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار۔ اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹسٹ کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار میں نمائش کی کور رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اس سے کہا ڈائریکٹر وہیں پہنچ جائیں، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ایڈیٹر صاحب نے بلوا لیا اور اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں، کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق ایک کرسی پر بیٹھ کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے جلدی ہی اپنا کام ختم کر لیا۔ رپورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھتا ہوا بولا، ویسے وجدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا، ہاں یار، ہماری تکڑی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے بھی اٹھا لیتے ہیں، پر اٹھانا کہاں ہے یہ بھی تو پتہ ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ آج تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ وجدان اور لڑکی کا چکر؟ امپوسیبل۔ آفاق حیران ہوا، وہ لڑکیوں کو باؤ تک نہیں دیتا اور لڑکیاں ہمیں باؤ نہیں دیتی؟ دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہوگی اور میری منگنی بھی۔ بھائی یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کا مجموعہ ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، دیا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے اور وجدان مصطفیٰ کو محبت ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دنوں پہلے ہی پتہ چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً، اس نے صفائی میں کہا۔ تو آفاق بولا، تو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ 2-3 مہینے پہلے وجدان لائبریری میں گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سی خوبصورت تو تھی، پر سچ بات ہے مجھے تو ایسی کوئی خاص نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، ہم لوگ بھی اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ گئے اور بات آئی گئی ہو گئی، بلکہ اس کے بعد سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہو گئی تو مجھے بھی شک نہیں ہوا کہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ پرسوں میں وہاں گیا تو اسے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں، لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اسی بات پر مجھے شک ہوا، اس سے پوچھا تو ہنسنے لگا لیکن تردید نہیں کی۔ وہ آخری جملے پر سوچتا ہوا بولا، آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کھوئے سے انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بھرپور دیوانگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئیں۔ وجدان لائبریری کی پتھریلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطہ لگاتے رہے تو کس دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی، اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔
مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کے کچھ پلوں بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینوں سے دول بانک رہا ہے وہ آج بھی نہیں آئے گی، کبھی بھی اس کے آنے کی شرط پر اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی، تو تم مانتے ہو تم اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ آہستہ سے بولا، وجدان مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا، جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے اس کے لیے تم خود کو اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ تو وہ مسکرایا، دیوانے کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے، ایک دن کے ناغے سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے، اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، پر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا اور اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ ہی اس کی طرف چل پڑا، اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وجدان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر طرف سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک نے اسے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہو وجدان کے پاس آ گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر غمگین لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو وہ جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا، اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے محسوس واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل بات کرتے ہیں۔ میں نے ملیحہ کو پہلی بار لائبریری میں دیکھا، وہ گھاس پر آفاق کے مقابل دونوں ہاتھ پیچھے ٹکائے دور آسمان کی وسعت میں کھویا کہہ رہا تھا۔ میں وہاں ساجد کا انتظار کر رہا تھا۔ ملیحہ کو آتے دیکھا، اپنی غیر ارادی نظر کے بعد میں نے ان پر سے نگاہ ہٹا لی۔ پھر نگاہ ہٹانے کے بعد میرا دل چاہا ایک بار ان کی طرف دیکھوں۔ اپنی یہ خواہش مجھے بھی عجیب لگی، پر میں ان پر سے توجہ ہٹانے کے لیے کتاب پڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ساجد بھی آ گیا، مگر میں ملیحہ سے اپنی توجہ ہٹا نہیں پایا۔ ایسی جگہ بیٹھی تھی کہ ہر بار صفحہ الٹتے وقت میری نظر اس کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ فاصلے اور اونچائی پر ہونے کے باوجود مجھے ان کا ہر ایک نقش بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے پلکوں کا اٹھ کر گرنا محسوس کر رہا تھا۔ ان کی گردن کی ہر حرکت کے ساتھ ان کے گلے میں پڑی باریک چین پر پڑتے بال بہت واضح نظر آ رہے تھے۔ ان کے بال بار بار ان کے چہرے پر آ جاتے، وہ انہیں اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے ہاتھ سے سمیٹ کر پیچھے کرتی، تو ایسے میں ان کی کلاہی میں پڑی چند چوڑیاں کھنک جاتی۔ میں اس کھنک کو سن رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ بالکل میرے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ رکا، پھر مسکرا کر گویا ہوا، پھر ایسا لگا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم سے کتاب پر سے نگاہ ہٹا کر ارد گرد دیکھتی، پھر دوبارہ سر جھکا کر کتاب پڑھنے لگتی، مگر کچھ دیر بعد وہ پھر سے آس پاس دیکھنے لگتی۔ شاید انہوں نے میری نظروں کو محسوس کر لیا۔ مسکرایا، پھر مسکراہٹ روک کر بولا۔ کچھ دیر پر وہ اٹھیں اور چلی گئیں۔ ایسا لگا کوئی خواب ختم ہو گیا، مگر خواب کا اثر باقی تھا۔ اگلے دن مجھے لائبریری میں کوئی کام نہیں تھا، مگر پھر بھی لائبریری آ گیا۔ مجھے خود اپنی حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن ملیحہ کو دیکھ کر کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر وہ چلی گئیں تو میں بھی اٹھ گیا، مگر اس روز ان کے جانے سے خواب نہیں ٹوٹا تھا، مستقل ہو گیا تھا۔ تیسرے دن پھر وہ وہیں بلکنی میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نہیں آئیں تو میں پریشان ہو گیا، اگر وہ نہ آئی تو وہ 2 دن سے آ رہی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا آج بھی آتی۔ اس خیال کے باوجود وہاں سے ہلا نہیں۔ دوپہر ڈلنے کے بعد وہ آ ہی گئی، مگر میری نظروں نے انہیں کچھ زیادہ ہی پریشان کر دیا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر جانے لگیں۔ انتظار کے ان چند گھنٹوں نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ اب میں ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ میں ان کے پیچھے باہر آ گیا، سیڑھیوں پر انہیں آواز دیکھ کر روک لیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور میں نے ان کی آنکھوں میں۔ بولتے بولتے ایک دم وجدان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اگر کچھ بچا بھی تھا تو ان آنکھوں میں ڈوب گیا۔
میں نے ان سے کہا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اتنا کہہ کر وہ زور سے ہنس پڑا اور ہنسی کے بیچ کہنے لگا، بہت غصہ آ گیا تھا انہیں، اتنا غصہ کہ مجھے ڈانٹ بھی نہیں سکیں، پر پھر ان سے کہہ دیا اپنے سوال کے جواب کے لیے میں قیامت تک ان کا انتظار کروں گا۔ تیسرے دن وہ آئیں، مگر میرے انتظار کے لیے نہیں کتاب واپس کرنے، لیکن اتنا بھی غنیمت تھا وہ مجھ سے بات کرنے پر راضی ہو گئیں۔ مجھے نہیں پتہ محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، مجھے صرف اتنا سمجھ میں آیا اپنا دل کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں۔ مجھے واقعی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا۔ اس دن کے بعد ملیحہ پھر وہاں نہیں آئی اور وہ گردن گرائے گھاس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، 2 مہینے ہر روز صبح سے شام تک میں ان سیڑھیوں پر بیٹھا دعا کرتا کہ جواب دینے نہ صحیح مگر وہ اپنا چہرہ دکھانے ہی آ جائیں۔ وہ نہیں آئیں، مگر میں ان کی جھلک دیکھنے کے لیے ان کے پاس پہنچ جاؤں گا، ایسا تو میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس شام تمہارے گھر میں ملیحہ کو دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پتہ ہے ان کا انتظار کرتے کرتے اکثر میں الجھ پڑتا۔ بولتے بولتے اس نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، لیکن یہ احساس میرے لیے کافی نہیں آفاق، میں زندگی کا ہر پل ان کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، وہ مجھے حق چاہیے انہیں اپنا کہہ سکوں۔ وہ چپ ہوا اور یوں ہی ہاتھ آگے کر کے جھاڑنے لگا۔ آفاق نے اسے دیکھا اور پوچھا، ملیحہ نے کبھی اس بارے میں تم سے بات کی ہے؟ ایک بار ان کی آنکھوں میں اپنا عکس تو دیکھا تھا، لیکن ان کی زبان سے اب تک وہ الفاظ نہیں نکلے جو میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ رکا، پھر سنجیدگی سے بتانے لگا، کل انہوں نے مجھے لائبریری بلایا ہے، تم ملیحہ کے ساتھ سیریس ہونا۔ وجدان نے نظر اٹھا کر آفاق کو دیکھا، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بات اعتبار کی نہیں وجدان، آفاق پر سے نظریں ہٹاتا آہستہ سے بولا، ملیحہ بہت سادہ سی لڑکی ہے، مصلحتوں اور سمجھوتوں کو نہیں سمجھتی، جانتی ہے تو صرف اتنا کہ پیار کرنا ہے تو کرنا ہے، وہ بھی پوری ایمانداری کے ساتھ، کہیں کوئی احساس بچا کر نہیں رکھتی، پاگل ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ گہری محبت کے زخم بھی گہرے ہوتے ہیں، مگر حساس بھی ہے، خراش لگ جائے تو تڑپ اٹھتی ہے، کہیں زخم لگ گیا تو جھیلنا مشکل ہے، خیال رکھنا وجدان، اسے کبھی چوٹ نہ لگے۔ آئی پرامس، خود پر جیل لوں گا لیکن ملیحہ کو تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، اس نے پورے دل سے وعدہ کیا۔ آفاق یقین کرنے والی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھا، اسے بھی اپنے ساتھ اٹھنے کو کہا، چلو اندر چلتے ہیں، میں ابھی ملیحہ سے بھی نہیں ملا، تم جاؤ، میں تو اب گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ ملیحہ کی موجودگی میں خود کو روک نہیں پاتا اور تمہارے ہوتے یہ سب مناسب نہیں لگتا۔ اس سے سنجیدگی سے بولنے پر آفاق نے مصنوعی خفگی سے وجدان کو گھورا، ابھی جو اتنا بکواس کر رہے تھے تب خیال نہیں آیا اور آپ اندر جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اور وجدان نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی دور کر دی، میں ملیحہ کے خیال سے کہہ رہا ہوں، اس سچویشن میں کوئی بھی بہن بھائی کی موجودگی میں پریشان ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ جانے لگا تو آفاق نے کہا، بھائی ساجد کا کیمرہ تو دے دے، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے یار بھول گیا۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر گلے سے کیمرہ نکال کر اس نے آفاق کو پکڑایا اور ہاتھ ہلاتا ہوا چلا گیا۔